علامہ اقبال بڑا سفید قلندر تھا، شاعر تھا، فارسی، عربی، اردو، اور ایسی گہری شاعری لکھ گیا کہ کسی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو اس نے ایک شعر لکھا ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے کیا۔ جو تمہارے اندر خدا ہے، تمہاری شرع قریب ہے، تو اس کو تلاش کرو، تو اس کو بلند کرو، اپنے آپ کو اچھا کرو۔ ایک استاد سکول میں تعلیم دیتا ہے، تو بچے کتاب لے کے آ گئے ہیں 10ویں کلاس میں بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے۔ تو ایک پڑھانے والا پڑھائے گا، بھئی یہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ اتنا ہے، یہ حساب اتنا ہے، اس طریقے سے پاس ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہمارے پاس قرآن آ گیا، ہم نے اس کو پڑھ کے تو یاد کر لیا ہے، لیکن جس نے یہ بتایا ہے، جو لے کے آیا ہے، اس کو تو مان لو، اس کو تو مان لو جو لے کے آیا ہے۔ قرآن جنت کا سردار نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے، جس کو نبی نے ہاتھ پکڑے کہا من کنت مولا فاز علی مولا۔ دو سنتے رسول کی، صبح پڑھتے ہیں، نکاح رسول کی سنت، فلاں کام رسول کی سنت، داڑھی رسول کی سنت، امامہ سنت، زلف سنت۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا کہا من کنت مولا فاز علی مولا۔ اللہ کی رضا ایسے تھی، اس لیے مرحب کا قلعہ کوئی فتح نہیں کر سکا۔ تو نبی نے فرمایا قلعہ وہ فتح کرے گا، علم اس کو دیں گے جس سے اللہ رسول پیار کرتے ہیں، جو اللہ رسول سے پیار رکھتا ہے۔ تو آپ فیصلہ کرو، آپ مر جاؤ گے، آپ کے بیٹے آپ کے مالک ہیں، میں تو آپ کی زمین کا وارث نہیں بن سکتا ہوں، مجھے تو تم جوتے مارو گے، ہیں کہ تو کہاں سے آ گیا۔ تو بہن اسی طریقے سے علی کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ تو اس سے بغض حسد کائے کا، تم نے اسی جنت میں تو جانا ہے۔ بغض حسد تو وہ رکھے جس نے نہ جانا ہو، تو اس پر بحث بنتی نہیں ہے۔ حضرت عمر 40 سال بعد ایمان لے کے، ان کا اپنا مرتبہ ہے، وہ خوش نصیب ہے، نبی کو دیکھا ہے۔ ابوبکر صدیق کا اپنا مرتبہ ہے، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ عثمان ذی النورین کا اپنا جو ہے، طلحہ کا اپنا مرتبہ ہے۔ سلیمان فارسی کو حضور کی موج تھی، کہا میرے خاندان میں سے ہے۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کہہ دیا من کنت مولا فاز، اویس کرنے کو جبہ بھیج دیا۔ تو جس چیز کی کتنی کیپیسٹی تھی آپ بہتر جانتے تھے، ہم بہتر نہیں جانتے، آپ بہتر جانتے تھے۔ آپ نبی علیہ السلام کے صحاب تھے، یار تھے، وہ بہتر جانتے تھے۔ تم آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اور تم نے تو نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ تم تو اپنے بھائیوں سے پیار نہیں رکھتے، اس کی جداد قابو کی۔ تو حضور نے کافروں کو مسلمان کیا ہے، کافروں کو مسلمان کیا ہے، تم تو اپنے بھائیوں کو کافر کر رہے ہو، سود لے کے، بے ایمانی کے، اپنی اولاد کو گمراہ کر رہے ہو، ہیں جھوٹ رشوت کا پیسہ اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، نوکر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، ادھر ڈال دیا ادھر، خود بھی خراب ہوئے، خود بھی جھوٹے گناہ گار ہوئے، اس کو بھی کیا۔ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین پہ لگایا ہے، تم لوگ خود بھی گمراہ رہے ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ جب پتہ ہے ایک شخص جھوٹا ہے، اس نے ایسے شور کیا ہوا ہے، پھر اس کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ایک شخص بے انصاف ہے، اس کو روکنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتے ہو۔ دین یہی تھا کہ نبی نے جو چیزیں پابند کی ہیں کہ جھوٹ بند کرو، بے انصافی بند کرو، ظلم بند کرو، وہ تو تم کرا نہیں سکتے۔ سود آ رہا ہے ملک میں، قرضہ ملک کا اتار نہیں سکتے۔ سارے علماء، مفتی، قاضی، جرنیل سب رل جائیں ہیں تو قرض اتر جائے گا، اتفاق کر لو۔ ایک جرنل ہے، پوری کمانڈ کرتا ہے پوری فوج کو، اس کا سارے کو حکم مانتے ہیں، تم اپنے نبی کا نہیں مان سکتے ہیں، اپنے نبی کا نہیں مان سکتے، تمہارے پاس نبی کا اصل طریقہ نہیں ہے۔ داڑھی امامیں تو اب سکھوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، اسرائیل والوں نے بھی داڑھی رکھی ہے، ٹوپی انہوں نے بھی رکھی ہے۔ یہ دین ہے، دین تو ہے نبی کی محبت، نبی کا طریقہ، نبی کی آل کی محبت، وہ دین ہے جس پر تم بحث کر رہے ہو۔ خدا را سوچو، ٹھنڈے دماغ سے، میرے بھائی ہو، میدان حشر میں یہ باتیں ہوں گی ہیں کہ کون حق پر تھا، کون دولت کا طلب تھا۔ دولت نعمت ہم نے کدھوں کو دیا، دولت اور اولاد فتنہ ہے، تم اسی اولاد کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، بے ایمانی کر رہے ہو، رشوت لے رہے ہو۔ کتنا کون بلڈنگیں ساتھ لے گیا، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 بعد تمہاری لنٹر والی بلڈنگ بھی نیچے آ جائے گی، کیونکہ لنٹر کی میعاد 50 60 70 سال 80 سال 100 سال، پھر تمہیں افسوس ہوگا، پھر موت، پھر قبر میں
کیسے قبر تمہیں نچوڑے گی ایسے ہیں. ہم تو قبرستان جاتے ہیں، کئی قبروں سے آوازیں آتی ہیں، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے. سب سے توبہ کر لو، سچے دین پہ آ جاؤ، نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، نبی کی محبت میں آ جاؤ ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو وہ قلندر بن گیا. ہم نبی کا سارا چہرہ بنا کے جھوٹ اور بے ایمانی بے انصافی کے ساتھ سچی بات نہ کریں تو قرآن میں پھر وہی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر آپ کی لعنت ہے. جو ساتھ دے گا اس پر بھی پھر تو ہے نا. سورۃ شورا میں کیا ہے؟ جھوٹوں پر شکایت. جھوٹ سے بچ جاؤ، اپنا خود حساب کیا کرو. تم کون ہو؟ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تمہارے اندر کون ہے؟ نظر کی طاقت کس لیے ہے؟ سننے کی بصارت کس لیے ہے؟ اب میں کیا ہوں؟ میرا نفس کیا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنا سوچو تو منزل مل جائے گی.